بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ہے بشارت۔ رمضان آیا، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہزاروں برکتیں لے کر، دینی اور دنیاوی ہزاروں برکتیں لے کر کے آیا۔ شہر مبارک، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام عن اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، یہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے سنی ہے، پڑھی ہے، اور آج اسی حدیث کے روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں روزے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، اور شریعت میں روزہ انسان کا کب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ رمضان قریب ہے، ایک ہی ہفتہ پورا باقی رہ گیا ہے، اب اس سے زیادہ رمضان دور نہیں ہے۔
تو رمضان یا روزہ جو ہم رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا ہی وہ روزے کی حقیقت ہے، یا اس کے علاوہ بھی روزے کی کچھ حقیقت اور اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر روزے کی حقیقت بیان کر دیا اور فرمایا، اے لوگو لیس الصیام من الاکل والطعام من والشراب، اے لوگو کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں لوگ کہ روزہ یہ ہے کہ سحر کے وقت کھا لیا جائے اور پھر جب تک اذان نہ ہو، غروب آفتاب کا اعلان نہ ہو جائے تب تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لیکن کیا روزہ حقیقی روزہ یہی ہے؟ نبی علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے لوگو لیس الصیام عن الاکل عن الطعام والشراب، اے لوگو کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، یہ روزے کی حقیقت روزہ نہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے تو روزے کو تین چیزوں کے چھوڑ دینے اور ترک رہنے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1 کھانا پینا چھوڑ دینا۔ سحر کا وقت ختم ہونے پر کھانا پینا بند کریں، اور جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت نہ ہو، تب تک آپ کھانا پینا بند رکھیں۔ یہ نمبر 2 پانی نہ پئیں، کوئی چیز یعنی کوئی چیز پینے کی نہیں پئیں، کھانا پینا۔ نمبر 3 زوجین کا جسمانی تعلقات قائم کرنا۔ ان 3 چیزوں کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں روزہ ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں انسان اگر چھوڑ دے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ لیس الصیام عن الطعام والشراب، اے لوگو کھانے پینے کے ترک کر دینے، کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام عن اللغو والرفث، انما الصیام عن اللغو والرفث، حقیقت میں روزہ نام ہے لغو اور رفث، ان دونوں چیزوں کے چھوڑ دینے کا۔ اے لوگو لیس الصیام عن الطعام والشراب، کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہ حقیقت میں روزہ نہیں ہے۔ حقیقت میں روزہ کیا ہے؟ پھر آپ فرما دیں انما الصیام، حقیقت میں روزہ وہ ہے، روزہ نام ہے عن اللغو والرفث، کہ انسان سحر کر کے روزہ رکھ کر کے لغو اور رفث سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لغو اور رفث کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ حقیقت میں روزہ ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں اس حدیث میں، نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام روزہ رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کھانے پینے کے ساتھ، کھانا پینا ترک کر دینے کے ساتھ ساتھ روزہ اس وقت حقیقت میں آدمی کا روزہ ہوتا ہے جب کہ 2 چیزوں کو اور چھوڑ دے، ایک تو لغو چھوڑ دے اور دوسرا رفث چھوڑ دے۔ لغو کیا ہے؟ لغو جو ہے یہ قرآن و حدیث میں بہت سارے مقامات بھی پر اس کا استعمال ہے۔ لغو کا ترک کر دینا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کا معنی، لغو جب تک انسان لغو چیزوں سے نہیں باز رہتا تب تک اس کا ایمان اور اسلام خطرے میں رہتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے لغو چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنے آپ اور جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، نماز کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، زکوٰۃ اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچاتے ہیں۔ دیکھو یہاں لغو چیزوں کا، لغو کا لفظ استعمال ہے، اور لغو چیزوں سے بچانے ہی پر کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، ان کی علامت اور نشانی اللہ رب العالمین نے جہاں بیان کی ہیں، وہاں ان کی ایک عظیم ترین نشانی یہ ہے والذین اذا مروا باللغو مروا کراما واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے، راستے میں کہیں ان کا گزر جدھر سے ہو رہا تھا وہاں لغو چیزیں لوگ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے گزر گئے، وہاں ٹھہر کر کے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہمارے محبوب بندے۔ اسی طرح سے سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ جو ہیں ان کی نشانی بیان کی، وہ لغو چیزوں سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ لغو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کفر، شرک کو بھی لغو کہتے ہیں، ریاکاری وہ بھی لغو کہتے ہیں، حرام اور ناجائز چیزوں کو بھی لغو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے کام، ایسی باتیں جن کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، ٹائم پاس، فضول، جن سے کوئی آپ کا ایمان، دین یا دنیا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزوں کا دیکھنا، ایسی چیزوں میں مشغول ہونا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لغو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الصیام عن اللغو والرفث، حقیقت میں روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب روزے دار کھانے پینے کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچا لے۔ اب لغو چیزوں کی جب تفسیر آپ نے قرآنی آیات میں سمجھ لیا تو اب ذرا سوچیں، بہت ساری جو لغویات ہے ان میں سے ایک ہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے دن ہو یا رات، ہم چند ساتھی بیٹھ جائیں اور فضول کی باتیں بیٹھ کر کے کرتے رہیں رات میں یا روزے کی حالت میں۔ ایک مقدس بابرکت مہینہ، ایک ایک گھڑیاں جو ہیں اس کی اتنی قیمتی ہوں، اور یہ پتہ نہیں کہ آئندہ ملیں یا نہ ملیں، ان کو آپ دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کریں اور فضول چیزوں میں ضائع کر دیں، ایک یہ ہے۔ اسی طرح
لغو چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے انسان اپنے اہل ویال کو بال بچوں کو لے کے بیٹھ جائے اور فضول کی باتوں میں ٹائم، فضول چیزوں میں ٹائم صرف کر دے جس کا کوئی حاصل نہیں. ما من ساعة تمر بابن آدم الا لم يذكر الله في الا حسر عليها او كما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا، ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها، یہ عام دنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عائشہ آدمی کی ایک گھڑی بھی اگر ایسی گزر گئی جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، تو اللہ اکبر، ذرا سوچیں لغو چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا عائشہ، تو عائشہ اپنے ٹائم کا خیال رکھنا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صحیح کام میں استعمال کرنا. عائشہ تمہیں معلوم ہے ایک گھڑی بھی انسان کی اگر یوں ہی بیکار گزر گئی جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، الا حسر علیہا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اپنے اس گھڑی پر بھی افسوس کرے گا یہ ٹائم بیکار گزر گیا، کاش کی وہ ایک گھڑی بیکار نہ گزری ہوتی، ہم اس میں اللہ کا ذکر کیے ہوتے، کوئی نیک کام کیے ہوتے تو آج ہمیں وہ فائدہ پہنچاتا. دیکھا، یہ تو عام اوقات، رمضان کی گھڑیاں ایسی گزر جائیں جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم، رحمتوں اور برکتوں، مغفرت اور بخشش کا بنایا ہے، اگر اس کو ہم اپنے اہل ویال کو لے کر کے بیٹھیں، قصے، کہانی، لنترانی اور بہت ساری فضول چیزوں میں ہم ضائع کر دیں تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی، اپنا بھی نقصان ہے اور اپنے بیوی بچے اور اپنی اولاد کا بھی نقصان ہے. فضول اور لغو چیزوں سے بچنا چاہیے. انہی فضولیات میں سے ٹائم پاس کے لیے کہ روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، اللہ اکبر، سال بھر ٹی وی چینل میں نے سنا جو پروگرام نہیں چلتے وہ دل بہلانے، روزے داروں کے دل کو دل بہلانے کے لیے رمضان میں ساری رات 24 گھنٹے چلتے ہیں. کہیں کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، اور باقاعدہ رمضان کے نام کا خاص پروگرام آتا ہے. ابھی منگل کا واقعہ بتائیں، دبئی درس دینے کے لیے آیا، ڈرائیور کو پارکنگ ملی جہاں کوئی ویڈیو کیسٹ کی دکان ہے. اللہ اکبر. تو اس میں بڑی جلی قلم سے خوشخبری، کیا خوشخبری، رمضان مبارک کی خاص خوشخبری. اللہ اکبر، چلے جاؤ دیکھو ابھی ملی گیا. وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ کچھ افغانی پشتو میں، افغانی زبان میں کچھ لکھا تھا اور تصویریں دی تھی کہ اتنے فلم اسٹار رمضان المبارک کے مہینے میں نئے پروگرام کے لیے ہم بلا رہے ہیں. اب وہ فلم اسٹار آئیں گے، اب ان کے پیچھے گھومنا اور باقاعدہ تاریخ، فلاں دن کے فلاں پروگرام، فلاں جگہ فلاں پروگرام، فلاں جگہ فلاں پروگرام، یہ ہیرو ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ فلاں ہے، رقاصہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سوچو کتنے ایسے فتنے کے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، رہتے ہیں دبئی میں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارا ٹائم کیسے پاس ہو جائے، رات دن 24 گھنٹے کیسے گزر جائے دل لگی میں. باقاعدہ افغانستان سے کابل کا نام دیا ہوا ہے. ہمارا وقت پاس کرنے کے لیے کون آئے؟ فلم اسٹار آئے، اور نعوذ باللہ. میرے بھائی ٹائم پاس کرنا نہیں ہے. لیس الصیام عن الطعام والشراب، صرف کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے. انما الصیام عن اللغو،
اصل میں روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچا لے. یہ ٹائم نہیں پاس کرنا اسلام میں. نمبر 2، بلکہ اور بتائیں، سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ اکبر، اللہ رسول نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی اچھا مسلمان، اچھا مومن، اچھا دیندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان حرام اور ناجائز چیزوں کے ساتھ لایانی اور فضول چیزوں کو بھی ترک نہ کر دے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت میں ان کے پاس لوگ آئے، صحابی رسول، یہ ایک اسلامی سپہ سالار کرنل اور جرنل کا انتقال ہو رہا ہے. چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے. تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کے چہرے پر اتنا نور، اتنی چمک کہ آج تک زندگی میں ان کے چہرے پر اتنا نور نہیں دیکھا گیا تھا. حالانکہ بیماری میں آدمی کیا سارا حسن و جمال ختم، وہ بھی مرض الموت میں، لیکن ان کا معاملہ بالکل الگ تھلگ تھا. پوچھا گیا ما لوجہک یتحلل، ابو دجانہ تم کو جوانی سے ہم نے دیکھا ہے، تم جس وقت جوان تھے اس وقت سے لے کر کے آج تک تمہاری جوانی اور صحت میں ہم لوگوں نے کبھی تمہارے چہرے پر وہ رونق اور حسن و جمال، خوبصورتی نہیں دیکھی جو آج تمہارے چہرے پر چمک ظاہر ہے. کیا کرتے ہو؟ غور کیا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا، اب تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا عمل کیا ہے، تو اعمال تو زندگی بھر سارے جو کی ہیں تم لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن 2 چیزیں میں نے ایمان لانے کے بعد بڑی پابندی سے کی ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے رب نے اگر اس وقت میرے چہرے کو منور بنایا ہے تو ہماری انہی دونوں نیکیوں کی بنا پر. لوگوں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہا نمبر 1 سلامت الصدر، و نمبر 2 وترک ما لا یعنینی. جب سے میں مسلمان ہوا، پہلی چیز میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. جب سے میں نے سنا، کلمہ پڑھنے کے بعد سے جب میں نے سنا، اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر کے آج تک میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے متعلق حسد، کینہ، کپٹ، نفرت نہیں رکھتا. میں نے اپنے دل کو صاف رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسا دل نصیب فرمائے. سلامت الصدر. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن یہ تمہاری اولاد تمہیں کام نہیں آئے گی، تمہارا مال، تمہارا دھن دولت، یہ بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں، بینک کا بیلنس، یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ اس کو پہنچے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم نصیب کرے. دوسری چیز، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا چہرہ اس وقت تم لوگوں کو بڑا چمک دمک کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو دوسرا عمل جس کی برکت سے میرے چہرے پر نور ہے وہ یہ ہوگا، وہ کیا؟ ترک ما لا یعنینی. جب سے مسلمان ہوا میں اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے دماغ، اپنے وقت کو کبھی لایانی فضول چیزوں میں نے مشغول نہیں کیا. ہمیشہ اپنے آپ کو میں نے لایانی اور فضول چیزوں سے بچایا ہے. تو میرے بھائیوں، اصل روزہ کیا ہے کہ انسان لغو اور باطل چیزوں سے رہے. پھر کھیل کود جو ہے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ باطل. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے. ہمارے بہت سارے نوجوان
رمضان لگتا ہے تو ساری رات جو ہے فٹ بال کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، دیکھتے ہوں گے روڈوں پر۔ کچھ لوگ سمندر کے کنارے خیمہ لگا لیتے ہیں اور ٹی وی رکھ لیے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، گھر میں نہیں بلکہ اب ہم کہاں وقت گزاریں گے؟ کارنیش پر۔ ذرا سوچو آپ، اور سارے مسلمان کوئی ہندو نہیں، اور یہ ساری چیزیں رمضان، کھیل کود کے لہو لعب، مارکیٹ، نئے نئے بچوں کے کھلونے، جھولے، یہ ساری چیزیں کب استعمال ہوتی ہیں ہمارے سب سے زیادہ؟ رمضان۔ لغو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، رمضان اس کے لیے نہیں ہے، رمضان اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خاص طور سے آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اپنے گھر کے بیمار، مریض، بوڑھے، چھوٹے بچوں کو بھی بستر پر نہیں چھوڑتے تھے، سب کو اٹھا کے بیٹھا دیتے تھے۔ ارے بیٹھے بیٹھے کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی لغو چیزوں سے بچائے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کھانے پینے کے ترک کر دینے کے ساتھ حقیقت میں روزہ ہوئے ہے کہ انسان لغو چھوڑے اور دوسرے نمبر پر رفث چھوڑے۔ کیا چھوڑ دے؟ رفث۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں یہ لفظ کئی مقامات پر کئی مقام پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر روزے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا کان یوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق۔ اللہ اکبر۔ جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو خبردار رفث نہ کرے۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی، بد اخلاقی کے کام کرنا، چاہے ان کا تعلق نگاہ سے ہو یا ان کا تعلق ہاتھ سے ہو، ان کا تعلق زبان سے ہو، بے حیائی کے کام ہو، بد اخلاقی کے کام ہو، ایسی باتیں ہوں، ایسے کام ہوں، ایسی تصویریں ہوں، ایسے مناظر ہوں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں طرح طرح کے غلط خیالات پیدا ہونے لگے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ رفث ہے۔ پھر آگے ذرا سنو، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، یہ ہے میرے بھائی روزہ، فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرؤٌ صَائِمٌ یا إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ اے ابو ہریرہ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، روزے کی حقیقت یہ ہے، اللہ اکبر، روزے کی حقیقت یہ ہے فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں گالی دے۔ اب گالی دینے کے بعد انسان کو غصہ آتا ہے اور کوشش ہوتی ایک کہا ہے تو 10 اس کو سنائے ہم۔ یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے صبر اور ضبط کا، اپنی زبان کی حفاظت کا، برائی کے جواب کو، برائی کو برائی سے مٹانے کا یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے نصیحت کی، فرمایا اے ابو ہریرہ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تم روزے سے ہو تو روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر سامنے والا تم کو گالی دے تو تم اس کے گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، تم غصہ نہیں ہونا، اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بات کو نہیں بڑھانا، بلکہ تم صرف کہنا انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ روزے کا بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے۔ ایک مسلمان پر
शैतान गालिब आया और उसको आपके खिलाफ बरंगे अंगेख्ता किया और वो शैतान के कब्जे में आ गया। अब शैतान तो उस पर काबिज आ गया, उसका तो रोज़ा खराबी कर रहा है, अब हकीकी रोज़े से वो महरूम है। अब उसके जरिए गाली दिलवा करके शैतान चाहता है कि आपका भी रोज़ा खराब हो जाए, आप भी अपने हकीकी रोज़े से महरूम हो जाए। अब उसने गाली दी, शैतान और आपका नफ्स आपको हुक्म देता, आमादा करता है, किसने एक गाली दिया तो आप इसको 10 सुनाएं, उससे लड़ जाएं, मार पीट करें। लेकिन रोजे का तकादा क्या है? क्योंकि रोजे का तकादा नहीं कि आप गाली सुनते रहें, रोजे का तकादा नहीं कि आप बुरा भला कोई कहे आप खामोश रहें, नहीं, रोजे का असल तकादा यह है कि आप अपने नफ्स पर ऐसे मौके पर काबू पा जाए। और रोजे पर अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे तो सब्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर सब्र करने का हुक्म दिया है। यह है हकीकी रोजा। अब हर आदमी अपना अपना जायजा ले कि दिन में किसी ने आपको गाली दे दिया, आपको बुरा भला कह दिया, लान तान कर दिया, आप कितना सब्र करते हैं और अपने नफ्स पर कितना काबू पाते हैं। अगर हम काबू पा ले रहे हैं तो समझो हकीकी रोजा हम रख रहे हैं। अगर हम आपे से बाहर हो जाएं तो समझ जाओ कि हकीकी रोजा भी नसीब नहीं है। क्यों भाई? फ़इन साब्बका अहदुन, ए अबू हुरैरा, अगर तुम्हें कोई गाली दे तो गाली का जवाब नहीं देना, अपना गुस्सा इस्तेमाल नहीं करना। उस पर तो शैतान गालिब आ गया कि उसने आमादा, शैतान ने उसको तुम्हें गाली देने पर आमादा कर दिया। अब चाहता है कि तुम भी भड़क जाओ ताकि दोनों मार पीट करो, गाली गलूच हो, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहो ताकि दोनों का रोजा खत्म हो जाए। क्यों भाई? शैतान को मालूम है कि अगर इसका रोजा कबूल हो गया तो जिंदगी भर के सारे गुनाह माँ, हमने साल भर इतनी मेहनत से इनसे गुनाह करवाया है, और अगर इसने लड़ा नहीं तो गाली गलूच न दिया तो इसका रोजा कबूल हो जाएगा। शैतान सोचता है हमारी साल भर की मेहनत एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। इसलिए शैतान एक पर गालिब हुआ, उसको आमादा किया कि थोड़ी से बात हुई आपको गाली देने लगे। शैतान समझ गया हाँ, अब बहरहाल हकीकी रोजा वो रोजा ये नहीं रख रहा है कि जिस रोजे की वजह से गुनाह माफ हो। अब तो खुश हो गया। अब जिसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार, अब वो तुम्हें भी गाली सुनने के बाद, सुनवाने के बाद तुमको भी बरअंगेख्ता करता है, आमादा करता है कि तुम भी गुस्से में आकर के, उसने एक कहा तुम उसको 2 कहो, तुम 10 कहो, और उसने गाली दी तुम उसको मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा भी रोजा और उसका भी रोजा अब असल में खराब हुआ। क्यों? रोजे का अजर व सवाब महरूम हो गए और शैतान बड़ा खुश हो गया। अब शैतान जो खुश हो रहा है, इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता क्या है? उसने तो शैतान एक को पर कब्जा कर काबू पा लेने के बाद गाली दिलवा करके, बदज़बानी करा करके, लड़ाई झगड़े पर आमादा करके उसको तो उसका रोजा खराब ही कर दे रहा है। अब आप बचे हैं तो आप उसके शर का जवाब शर से ना दें, आप बल्कि क्या कहें? इन्नी साइमुन। ऐसा कहेंगे तो हो सकता है ये रोजेदार जो आपको गाली दे रहा था, हमको गाली दे रहा था, वो भी कि यार बात बिल्कुल बचा है, एक रोजेदार मैं हूं उसको गालियां दे रहा हूं, और एक रोजेदार ये है कि हमारी गाली का जवाब गाली से देने के बजाय क्या कहता है? भाई मैं रोजे से। हो सकता है इससे आप कोई बरतो नसीहत तो उसी वक्त तौबा इस्तिगफार करें और हम अपने रोजे को बचाए। इस तरह से दोनों बहुत बड़े खतरे से बच जाते हैं।
इसी तरह से आपने साथ रमाया, बात समझ आ रही ना। रोजा क्या है असल में, हकीकत में लघु से बचना और रफस से बचना, और क्या है, सब्र करना अपने नफ्स पर, इस कदर काबू पालो रोजे की हालत में कि अगर सामने वाला गाली देता है तो गाली दे दो, बल्कि कहो हम रोजे से। इसके लिए भाई बहुत नफ्स से जिहाद करना पड़ेगा। बल्कि ये भी हो सकता है आप कहे मैं रोजे से हूं, ये आपका दोस्त हो, अरे तुम कैसे मर्द हो कि गाली सुनते हो, मैं रोजे था, मुझे देता जालिम तो मैं सही कर देता। एक शैतान वो था, दूसरा शैतान आपका दोस्त है। देखिए वो भी आपको रोजा खराब करने पर, यानी इस पर भी शैतान गालिब हो चुका है। इसीलिए नबी की हुई नसीहत पर आपको अमल करने की दावत नहीं दे रहा है, बल्कि नबी की मुखालफत पर आपको आमादा करना है। बहुत बड़ा ये अमल है। काश कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हर आदमी जायजा ले, हमारा हकीकी रोजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आपने क्या फरमाया, औ जहीला अलैका, ए अबू हुरैरा, या किसी ने तुमको गाली तो नहीं दिया, गाली नहीं दिया, लेकिन नादानी, बेवकूफी और हिमाकत किया तुम्हारे साथ। अल्लाहु अकबर, मजाक है, कोई हरज नहीं। लेकिन अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं, एक मजाक बेवकूफी का होता है, अगर उसने कोई नादानी की, हिमाकत और बेवकूफी किया है, कुछ नहीं, आप रास्ता पकड़ के चले जा रहे हैं, बिल्कुल गाफिल, आपका दोस्त पीछे से गाड़ी लेके आ रहा था, वो आपके साथ मजाक करने के लिए ब्रेक भी मारा और जोर से हारन दे दिया, आप तो उछल गए, गुस्सा आया, पीछे पलट कर देखा तो हो सकता है पलटने के पहले ही 10 गालियां आप दे जाएं। पीछे पलट करके देखा तो दोस्त था, वो तो हंस रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा तो आ गया। उससे खुद पहले उसने नादानी की, हिमाकत और बेवकूफी किया, अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, खतरनाक चीज के साथ। फिर रोजे की हालत में हारन बजा करके आपको डरा दिया। वो तो यही कहे कि साहब मैंने मजाक किया, दोस्ताना है, कोई बुरी नियत नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल की हदीस की रोशनी में उसने क्या किया, नादानी किया। औ जहीला अलैका, या तुम्हारे साथ किसी ने जहालत किया, नादानी के काम किया, बेवकूफी किया, तो अब बेवकूफी का जवाब बेवकूफी से न दो, बल्कि क्या करो, सब्र करो, सब्र करो, और क्या कहो, इन्नी साइमुन, अल्लाह के बंदे मैं रोजेदार हूं। अल्लाह, ये इससे आर दिलाना, शर्म, मैं रोजेदार हो करके तेरी शरारत पर भी सब्र कर रहा हूं, और तू कैसा रोजेदार है कि तूने बेवकूफी की हमारे साथ, नादानी और हिमाकत से काम लिया तूने, यानी तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। यहां भी मेरे भाइयों सब्र कीजिए। हमें हदीस से याद आई, एक सहाबी हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, बड़ा अहम वाक़या है, अगर इसको सुने तो शायद कि हकीकी रोज़ा रखने का मज़ीद हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए। नुअमान बिन मुकरिन अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला सहाबी, मशहूर सहाबी हैं, ये कहते हैं हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे थे, सब रजुलन, और आप ही की मजलिस में पता नहीं एक आदमी को क्या तकलीफ हुई, सामने वाले से उठाओ गालियां शुरू कर दिया उसने, गालियां देने लगा। अल्लाह अकबर, सब रजुलन, एक शख्स मजलिस से उठा और दूसरे को गालियां देने लगा। कोई पुरानी दुश्मनी थी या उस वक्त कुछ उससे गलती हो गई, उठा बेतुकी गालियां देने लगा। वो गालियां देता
اور نعمان بن مقرن کہتے ہیں دوسرا آدمی جو تھا بیچارہ گالی سنتا کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم اللہ اکبر. میرے بھائیو اس کی کوئی نظیر اور اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا. سامنے والا کہتا میں تمہاری ایسی اور ایسا کر دوں گا, وہ کیا کہتا السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے. ہم تو جھکے کہ پہلے جوتا اتارنے کے لیے اٹھے جھکے, پتھر مل گیا تو سوچا اور غریبت تابو کی اٹھا لیں گے, پوری سر توڑ دیں گے. اور وہ کیا کہتا ہے السلام علیکم. وہ اور مذاق غصہ آتا ہے سلام کرتے تمہاری ایسی السلام علیکم. اللہ اکبر. حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ سلام وہ گالی دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم, اور تمہاری ایسی کر دوں گا السلام علیکم. اللہ کیوں ایسا بھائی؟ قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پاک ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نادانی اور بیوقوفی کرتا ہے تو اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں, اس سے لڑتے نہیں. وہ کہتا گالی دیتا, جب بھی کہتا کلما شتمک, جب بھی گالی دیتا السلام علیکم. اللہ اکبر. دوسرے صحابہ بھی بڑے غصے میں, نبی علیہ وہ خاموش ہے, کتنی دیر کہے گالی دے خاموش ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو جو سلام کرتا تھا سنو تمہیں معلوم ہے ان ملکا بینکما یذب عنک. اللہ اکبر. اس نے گالی دینا کچھ شروع کیا, اس پر شیطان سوار ہو گیا اور تھوڑی سے چھوٹی سے بات پر تمہیں گالیاں دینے لگا, اور تم نے گالی سن کر کے السلام علیکم, جیسے تم اس پر شیطان سوار ہوا تمہیں گالیاں دینے لگا, اور تم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم کہا, اللہ نے اسی وقت تمہارے دونوں کے درمیان ایک رحمت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اللہ اکبر. رحمت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیو, رحمت کا فرشتہ آ جائے, اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی. رحمت کا فرشتہ بھیج دیا. پھر اس نے آگے کیا کیا آپ ذرا سنو. نے فرمایا ارے کلما شتمک, جب تم کو گالیاں دیتا, اللہ اکبر, جب تمہیں وہ گالیاں, جب بھی کوئی جملہ گالی کے استعمال کرتا تو فرشتہ کیا کہتا, اب ذرا سنو, فرشتہ کیا کہتا لا بل انت حق منہ, جو گالی دے رہے ہو یہ گالی سلام کرنے والا گالی کے مستحق نہیں, اس سے ہزاروں گنا زیادہ اس گالی کے مستحق تو ہے. کون جواب دے رہا ہے؟ فرشتہ. اللہ اکبر. آپ نے صبر کیا, اپنے نفس پر قابو پا لیا, پھر فرشتہ آپ کی طرف سے جواب مل رہا ہے. عقل مندی کیا ہے بھائی؟ کیا ہے عقل مندی؟ آپ ان سے لڑنے لگے ہیں, یہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو عقل مندی ہے کہ آپ کیا ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کی طرف سے حمایت کرنے والا دوسرا انسان کھڑا کر دیا. دیکھا آپ نے, آپ نے فرمایا کلما شتمک, جب بھی تم کو گالی دیتا تو فرشتہ اس کو جواب دے رہا ہے, تمہاری طرف سے دفاع کرتا. لا بل انت حق منہ, وہ گالی کا مستحق نہیں ہے, یہ لعنت جو کہا ہے وہ مستحق نہیں ہے, بلکہ اس لعنت اور گالی کا مستحق تو ہزاروں گنا اس سے زیادہ ہے. اور سن لے, اور جب تم نے کہا السلام علیک السلام علیک, کلما قلتا السلام علیکہ, اور اس کے گالی کے جواب میں جب بھی تم نے کہا السلام علیکہ تو فرشتہ اس سے مخاطب نہیں ہوتا, تمہاری طرف تم سے مخاطب ہوتا, کہتا لا بل انت حق منہ, ارے وہ بدبخت سلامتی کا مستحق نہیں ہے, اس سے گنا رب کی لاکھوں سلامتی کا مستحق تو ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو,
اگر حقیقی روزہ ہم رکھیں تو کبھی گالی گلوچ مار پیٹ لان تان کی بات نہ آئے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ صبر و تحمل کی، اپنے نفس پر قابو پانے کی. اب ذرا سوچیں روزے کی برکت سے انسان اپنے نفس پر کیسے قابو پاتا ہے. ذرا غور کرو. نمبر 1، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے، نفس کہتا ہے کھاؤ، لیکن رب کہتا ہے نہیں کھاؤ نہیں. آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر کے قابو میں کیا اور غروب آفتاب تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. نمبر 2، پیاس لگی ہے، آپ کو پانی کی شدت کی ضرورت ہے، پانی ضرور رکھا ہوا ہے، نفس شیطان دونوں کہتے ہیں پیو، لیکن آپ کا ایمان کہتا ہے رب نے منع کیا ہے جب تک سورج غروب نہ ہو پانی نہ پینا. دیکھیں پیاس جیسی شدت کے وقت بھی آپ نے اپنے نفس پر قابو پایا. زوجین ایک دوسرے کے سامنے ہیں، نفس شیطان کیا کیا ورگلاتا ہے، لیکن زوجین ایمان والے کہتے ہیں نہیں، رب نے جس چیز کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے ہم وہ عمل نہیں کر سکتے. نمبر 4، ذرا سوچو، شیطان کسی روزے دار پر یا غیر روزے دار پر حاوی ہوا اور اس کی زبان سے تمہیں گالی دلوایا. آپ کی غیرت کہتی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے کہ آپ اس گالی کا جواب گالی سے دیں، آپ اس سے بدلہ لیں، لیکن رب کہتا ہے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نفس کی مخالفت کرو، نفس پر قابو رکھو اور انتقام نہ لو، بلکہ کیا کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں. پھر سامنے والا نادانی بیوقوفی کر رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کا استہزاء کر رہا ہے، آپ کے ساتھ مسخرہ کر رہا ہے، طرح طرح سے آپ کے ساتھ نادانوں جیسی حماقت و بیوقوفی کر رہا ہے. آپ کا نفس تو چاہتا ہے کہ تماچا رسید کر دیں یا اس کا آپ جواب دیں، لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ نادانوں کے ساتھ نادانی سے پیش نہ ہو، بلکہ تم کیا کہہ دو انی صائم. ذرا دیکھو قدم قدم پر روزے دار کو اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت اور تعلیم دی جا رہی ہے. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی ہے. ابن خزیمہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے بڑی اہم چیز، وہ بھی یاد رکھو. اللہ رسول نے فرمایا یا ابا ہریرہ لا تصاب وانت صائم. اللہ اکبر. اے ابو ہریرہ تم روزے سے ہو، شیطان کتنا بھی ورگلائے، غصہ سامنے والا کتنا بھی دلائے، لیکن خبردار اے ابو ہریرہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا، روزے کی حالت میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. اور پہلی روایت کیا آتی؟ کوئی دوسرا گالی دے تو جواب نہیں دینا، بلکہ کہنا انی صائم. اور دوسری روایت کیا ہے؟ تم کبھی گالی دینے میں، برا بھلا کہنے میں ابتدا بھی نہیں کرنا. ولا تصاب احدا وانت صائم، کسی کو روزے کی حالت میں برا بھلا نہ کہنا. اللہ اکبر. پھر اور ذرا آگے سنو، کتنی پیاری نصیحت. فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، جب تمہیں کوئی برا بھلا کہے، تمہیں کوئی گالی دے، تم سے کوئی لڑائی چھیڑے، تو کہنا انی صائم، میں روزے سے ہوں. فَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، اگر کھڑے تھے تو دور جا کر کے بیٹھ جانا. کھڑے تھے تو کیا کرنا؟ بیٹھ جانا. اور بعض روایتوں میں یہاں غصہ آئے تو بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور سب سے آسان ہے وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یعنی نہ گالی دو، اور اگر کوئی گالی دے تو جواب بھی نہ دو. اگر تم کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ، اور یہ تو حدیث ہے. اور اگر اس سے زیادہ شیطان ورگلائے تو بہتر ہے کہ وہاں سے
چلے جاؤ، سارا مسئلہ، روزہ تمہارا محفوظ رہے، اس کا روزہ خراب ہو لیکن آپ کا اپنا روزہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہے روزہ۔ حضرت اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رمضان شروع ہونے کے وقت جب خطبہ دیتے تو لوگوں کو کیا نصیحت کرتے، ادھر سنیں، اذا سمت فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب کذب والمحارم ودع ذا الخادم۔ اللہ اکبر، کہاں گئے ایسی نصیحت کرنے والے لوگ؟ ابو ہریرہ نصیحت کرے، اے مسلمانوں، یہ رمضان آ چکا ہے، جب رمضان میں روزہ رکھنا تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیو روزے کی حقیقت۔ اذا سمتا، اے مسلمانوں، اذا سمتا، جب تم روزہ رکھنا شروع کرنا تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ پیٹ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فلیسم سمعک، اپنے کان کا بھی روزہ رکھنا، وبصرک، اور اپنے آنکھوں کا روزہ رکھنا، ولسانک، اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا۔ زبان کا روزہ کیا ہے، آنکھ کا روزہ کیا ہے، اور اسی طرح سے کان کا روزہ آگے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور کیا کرنا، اللہ اکبر، ودع ذا الخادم، اگر تمہارا غلام، تمہارا خادم تھوڑی سے غلطی کر جائے، جب بھی صبر کرنا، روزہ رکھنا، اس کی پٹائی نہیں شروع کر دینا۔ یعنی نوکروں کے ساتھ بھی ذرا سا غصہ استعمال نہیں کرنا، صبر سے کام لینا۔ اور بڑی پیاری بات کیا بیان کرتے، سنو، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ یوم صومک۔ اللہ اکبر، اے لوگو، جب رمضان میں روزہ رکھنا تو وَلْيَكُنْ، کون کہہ رہا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، او علیک وقار وسکینۃ، اور جس دن تم روزہ رہو تو تمہارے حرکتوں سے، تمہارے چال چلن سے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ روزے سے ہے۔ وہ کیسے، فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، وقار ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، چھشورا پن نہ ہو، باتوں باتوں میں غصہ دکھلانے والے نہ ہو، چلتے پھرتے ادھر ادھر تاک جھانک کرنے والے نہ ہو، بالکل چلو تو شرافت کے ساتھ، معلوم پڑے کہ ہاں یہ انسان روزے سے ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہو، بسرو لا تجعل یوم فطرک وصومک سوا، روزہ والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ روزے والا دن کچھ اور انداز کا ہوتا ہے اور غیر روزے والا دن کسی اور انداز کا ہوتا ہے، دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے، روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت میں نمایاں فرق آنا چاہیے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں بہت سارے آداب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ھذا الشہر المبارک، اے لوگو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ان قریب کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ھذا الشہر المبارک، یہ رمضان کا مہینہ بالکل شروع ہو رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور تمہیں کرنا کیا ہے، یاد رکھو، روزہ تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے لیکن تراویح فرض قرار نہیں دیا ہے، لیکن تراویح کی نماز پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہر انسان روزہ رکھے، ہر انسان تراویح کی نماز پڑھے۔ پھر آگے جو بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سنو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے،
اے مسلمانوں سن لو، ان الصیام لیس من الطعام والشراب، کا روزہ اصل میں کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، ولکن من الکذب، ولکن من الکذب والباطل واللغو، حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، لغو و فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور باطل اور غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اصل روزہ یہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن حقیقی روزہ جو یہ ہے نہیں رکھتا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اے لوگو، جو انسان روزہ رکھ کر کے کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن ناجائز اور حرام کام، جھوٹی باتیں کرنا، لایانی اور فضول باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، اگر روزے دار کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، برائیاں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، تو اس کے بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی شدید وعید ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کو بچائے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں کہتے تھے بڑی پیاری بات، کہتے تھے خصلتانی من حفظہما سلم لہ صومہ، دو برائیاں ہیں جو انسان اپنے آپ کو دو برائیوں سے بچائے گا انشاءاللہ اس کا روزہ محفوظ رہے گا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر، کہا ایک تو جھوٹ بولنا، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور نمبر دو غیبت و چغل خوری چھوڑ دے تو سمجھو کہ اس کا روزہ محفوظ ہو گیا۔ امام ابو العالیہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد اس امت میں اتنا بڑا قرآن کا عالم کوئی نہیں گزرا۔ وہ کہتے ہیں الصائم فی العبادت، اے روزے دارو، تم نے سحر کر کے روزہ رکھ لیا، جب تک افطار نہیں کرو گے یہ پورا دن تمہارا عبادت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، الصائم فی العبادت، اے روزے داروں، تم نے سحر کر لیا، ایک بڑی عبادت شروع ہو گئی، اور یہ عبادت کب تک قائم رہے گی؟ جب تک افطار نہیں کرو گے۔ نماز عبادت ہے، وہ چند منٹ کی ہے، لیکن روزہ عبادت ہے، یہ گھنٹوں کا ہے۔ ابھی جو رمضان ہے تقریباً 15 گھنٹے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الصائم فی العبادت، روزے دار عبادت میں ہے جب تک کہ غیبت نہ کرے، اگر اس نے غیبت کر دیا تو سمجھو اس کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا اہم ہے کہ اے لوگوں، تم روزہ سحر کے کرنے کے بعد جب سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے بات چیت چلنا پھرنا سب جائز تو ہے، لیکن یہ بھی پورا دن تمہارا عبادت میں ہے، اور عبادت کی حالت میں گناہ، برائیاں، فضول چیزیں نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔